الامن والعلا میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا اور بھی جگہ لکھی. توجہ کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو ان کی قوم میں جھگڑا ہو گیا. ابھی یہ حدیث میں نہیں ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ بیان کرتا ہوں، پہلے اس کو سنیں پھر اس کے بعد حدیث پر آتا ہوں. یوسف علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے تو قوم میں جھگڑا ہوا. سب یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے، پورا مصر چاہتا تھا، احسانات تھے حضرت یوسف علیہ السلام. تو اس وقت کسی نے کہا میرے محلے میں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے محلے میں کیا جائے، ہمارے سب اپنے اپنے محلے میں چاہتے دفن ہو. دیکھو کتنے اچھے لوگ تھے اس دور کے کہ بزرگوں کے وصال کے بعد وہ چاہتے تھے ہمارے محلے میں. آج کل کے لوگ بزرگوں کے وصال کے بعد چاہتے ہیں کہ میرے محلے میں نہیں ہو. صحیح بات، ایسا بھی ہے. جیتے جی چاہتے تھے لیکن مرنے کے بعد میرے محلے میں نہیں ہو. یہ حالات بدلتے رہتے. لیکن بہرحال تو حضرت یوسف علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو کہ میرا تابوت دریا میں دفن کر دو. دریا میں دفن کر دو، اس کا پانی لگ کر آئے گا تو سب کو ملے گا، سب کو برکت ملے گی. لیکن میں وصیت کرتا ہوں کہ جب بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جانے لگی تو وہ جہاں میرا مزار ہوگا وہاں سے میرا مزار کو کھولیں گے، تابوت نکالیں گے، اور بنی اسرائیل ہجرت کر کے جب لوٹیں گے تو پھر مجھے بھی لے کر جائیں گے اور جہاں میرے باپ داداؤں کا مزار ہے وہی مجھے دفن. اللہ سب لوگ متفق ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سورہ یوسف کی تفسیر جن لوگوں نے لکھی حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال میں سب نے یہ بات لکھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا وصیت تھی کہ بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل آئے تھے کس کے دور میں؟ یوسف علیہ السلام کے. بلکہ سورہ یوسف کی آمد بھی اسی ضمن میں ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، تو بتایا گیا کہ حضرت یوسف پہنچے، پھر اس کے بعد سب پہنچے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک دن بنی اسرائیل جیسے آ جائیں ویسے ایک دن ان کو ہجرت کر کے واپس جانا پڑے گا. تو آپ نے کہا کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے گے چلیں. یہ وصیت ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار رہا، پانی بہتا رہا اور لوگ اس سے برکت حاصل کرتے رہے. اس سے پتہ چلا، دیکھیے روایت تو پڑھی جاتی ہے لیکن اس سے کچھ روشنی بھی لی جاتی ہے نا. تو یعنی یوسف علیہ السلام کے مزار سے پانی لگ کر گزرتا رہا تو یوں کہہ لیں اپنی مستی میں اور ذوق اور عشق و محبت کی بولی میں کہ مزار یوسف کا غسل ہوتا رہا اور وہ غسالہ دنیا پیتی رہی ہے نا. ہاں، تو اس سے پتہ چلا کہ مزارات سے بھی کچھ تبرکات لوگ لیتے رہے. لیکن بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خوش نصیبی یہ تھی کہ 1857 کے بعد کا کوئی مولوی فرقہ اس دور میں انگریزوں نے نہیں بنایا تھا، نہ انگریز اس دور کے اس طرح کے تھے. بہرحال چھوڑ دیں اس بات کو، کوئی بات نہیں کرتے. لیکن دور بدلتے تو حالات بدلتے. اب وہ پانی پیتے رہے، برکت اٹھاتے رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار کو دیکھنے والے، تدفین کو دیکھنے والے گزرتے رہے. پھر دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم دیا. حضرت موسیٰ پہ وہی آئی اب مصر چھوڑ دیں، کیونکہ فرعون کو ڈبانا تھا، غرق کروانا تھا. سب سے ظالم بستی چھوڑ دیا، سارے بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکلے. اب نکلے تو دریا پار کرنا تھا. تو وہ وصیت چونکہ نسلاً بعد نسلیں چلی آ رہی تھی کہ جب بنی اسرائیل جائیں گے تابوت یوسف کو ساتھ لے کر جائیں. تو پیچھے ادھر فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے. اور اس وقت وصیت یاد آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یوسف علیہ السلام کا مزار کدھر ہے؟ تو سب نے کہا ہم کو نہیں پتا. اس میں ایک بہت بڑی عمر کی بڑی بھی تھی، بڑیا تھی، کیونکہ اس بار تو لوگ 500 سال کے ہوتے تھے، 700 سال ایسے بھی عمر کے لوگ ہوتے تھے نا. بڑی عمر کی بڑیا تھی، بڑی بھی تھی. اس کو پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے. تو بڑی بھی نے حضرت یوسف، اب یہ حدیث آ رہی ہے، میں نے پورا بیک گراؤنڈ پڑھ دیا پس منظر. اب حدیث آ رہی ہے جو میں الامن والعلا سے خلاصہ پیش کروں.
حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو بڑی بی نے کہا میں جانتی ہوں، پتہ بھی بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، کیا؟ اگر میں نے مزار یوسف کا پتہ بتا دیا تو آپ وعدہ کیجئے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اگر اللہ۔ میں نے مزار یوسف کا پتہ بتا دیا تو آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑی بی اتنا تیرے لیے کافی ہے کہ تو جنت میں چلی جائے، بس بتا دے تو جنت میں جائے گی، میرے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا مزار کا پتہ بتا کر میرے ساتھ جنت میں جانے کی بات کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اگر وہ کہتی ہے جانے کے لیے آپ کے ساتھ تو کیا حرج ہے، آپ وعدہ کر لیجئے، عطا کر دیجئے، مانگ رہی ہے تو دے دیجئے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ تو حضرت موسیٰ نے اس کو بشارت دی، بتا قبر کا پتہ کہاں ہے، ہم تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر یوسف علیہ السلام کے مزار کا پتہ بتا کر اتنے سے عمل پر کسی کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ